بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ایک حبشی صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر اس حبشی صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آقا، جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا میرا رب عز و جل مجھے دیکھتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں دیکھتا تھا۔ یہ سنتے ہی اس حبشی صحابی نے سر دل پردرد سے بھرتے ہوئے ایک چیخ ماری جو آسمان کی پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ وہ دھڑام سے گرا اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پر پڑا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ وہ حبشی صحابی رضی اللہ عنہ کتنے غیرت مند تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ گناہ کرتے وقت بھی اللہ عز و جل بندے کو دیکھتا ہے تو خوف خدا کا غلبہ ہوا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اے کاش ہمیں بھی اس بات کا احساس ہو جاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں، باریک ذرات جو خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کمرے میں ہوں یا گھر کے صحن میں، ہم میزبان ہوں یا مہمان، جاگ رہے ہوں یا نیند میں، ہم جہاں بھی ہوں، جو کچھ بھی کر رہے ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اے چپ چپ کر گناہ کرنے والوں، چپ چپ کر خط لکھنے والوں، چپ چپ کر فون کرنے والوں، چپ چپ کر بیہودہ فلمیں دیکھنے والوں، انٹرنیٹ پر حیاسوز مناظر دیکھنے والوں، یہ کیوں بھولتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی گھر، کوئی محلہ ایسا نہیں جو اللہ کی نظر سے اوجھل ہو۔ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ 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 کے ولیوں کی شان نرالی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ مخاطب سر تسلیم خم کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ والے اللہ کے دین کی طرف بلاتے اور اللہ سے ملاتے نظر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک دشمن، میرے دوستوں اور بزرگوں، شیطان ہمارا بیرونی دشمن ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نہ تو اس کو کھانے پینے کی مصروفیت ہے اور نہ ہی سونے کی۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ اس کا ایک ہی پروجیکٹ ہے، کئی مرتبہ تو اس کے ساتھ اس کے معاون ستونگڑے بھی ہوتے ہیں، گویا بندے کے اوپر ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اور اندر سے یہ نفس ان کو خبر دے رہا ہوتا ہے، گویا اندر کی CID کرنا نفس کے ذمہ ہے۔ اب بتائیں کہ کام کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ جب بھی پتہ چلے کہ دشمن سے ہماری جنگ ہے مگر اس کے مخبر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو ہر عقل مند آدمی یہ فیصلہ کرے گا کہ اندر والوں کو پہلے ٹٹولا جائے اور ان کو پہلے گرفتار کر لیا جائے تاکہ وہ بیرونی دشمنوں کو کچھ بتا نہ سکیں۔ جب یہ کوئی خبر ہی نہیں دے سکیں گے تو پھر ہمارے لیے لڑنا آسان ہوگا۔ نفس کو دبانا شیطان کو دبانے سے ضروری ہے۔ ہمارے مشائخ نے بھی یہی کہا ہے، اگر شیطان کے پیچھے بھاگتے پھریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ نفس اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے اور یہ اس کے ساتھ تعاون چھوڑ دے گا تو پھر شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لہٰذا ان دونوں میں سے زیادہ خطرناک انسان کا نفس ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، دوبی پڈا لگانا، یعنی گرتے کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح یہ نفس بھی ایسا دوبی پڈا لگاتا ہے کہ یہ آدمی کو گرا دیتا ہے، اس لیے اس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نفس کے شریر ہونے کی علامت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نفس یاد الہی سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ باتیں کرنے سے خوش ہو تو انسان سمجھ لے کہ اب اس کی علاج کی بہت ضرورت ہے۔ جب نفس گناہ کرنے کا کہے تو کہو،
اے نفس، تو نے کبھی ایسے کتے کو نہیں دیکھا جو ہر وقت اپنے مالک کے دروازے پر پڑا رہتا ہے اور کبھی اپنے مالک کے دروازے کو نہیں چھوڑتا؟ جب مالک سوار ہوتا ہے تو اس کی سواری کے ساتھ دوڑتا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ واپس آ کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا تو نے اس وفادار کتے کی حالت نہیں دیکھی جو تمام رات بیدار رہ کر اپنے مالک کے مکان پر پہرا دیتا ہے، اس کے باغ اور محل کی پاسبانی کرتا ہے اور چوروں کو اندر آنے نہیں دیتا؟ ہاں، تو نے ایسا وفادار کتا ضرور دیکھا ہوگا کہ اگر مالک ایک دو وقت کے بعد کچھ معمولی سا کھانا جو کہ روٹی کے چند ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے آگے ڈال دے تو عجز و انکساری کے ساتھ اپنے بدن کو پیچ و خم دیتا ہے اور دم ہلانے لگتا ہے۔ تو نے ایسے وفا شعار کتے کو نہیں دیکھا جو بغیر اجازت مالک اس کی کسی چیز کو منہ نہیں لگاتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نے کہیں بار دیکھا ہوگا جب کوئی غیر آدمی مالک کے مکان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ اس پر حملہ کرتا ہے اور انہیں آنے نہیں دیتا، مگر جب مالک اس کو روکتا ہے اور خاموش رہنے کا حکم دیتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ یہ مالک کا دوست ہے۔ کتے سے مالک کی وفاداری سیکھو۔ اے نفس، تجھ پر افسوس ہے کہ یہ صفات حسنہ ایک ایوان ناقص میں ہو جسے تو پلید سمجھتا ہے، جبکہ تیری یہ کیفیت ہو کہ تو یا تو اپنے مالک کو پہچانتا نہیں یا پہچانتا تو ہے مگر اس کا وفادار نہیں۔ وہ تجھے بار بار منع کرتا ہے اور تو اسی میں مشغول رہتا ہے اور تکتا نہیں، لیکن اگر آدھی رات کو میرا پروردگار اور محبوب حقیقی مجھے اپنے دربار میں بلائے اور سجدہ ریزی کا اشارہ کرے تو میری موافقت نہیں کرتا اور سستی کاہلی کرتا ہے اور دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر اس وقت میں نماز تہجد میں مشغول ہو جاؤں تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اس بہانے سے تو خواب ناز میں آرام کرتا ہے۔ اگر نفس کو اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی لذت معلوم ہو جائے تو اے انجان نفس، اگر تو جانتا کہ آدھی رات کو اپنے محبوب پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہونے میں کیا لذت ہے تو طویل سجدوں کی گریہ وزاری میں اپنے معبود حقیقی سے بخشش چاہتا اور وہ تجھ کو امارگی اور لوامگی نفس امارہ و طامہ سے مرتبہ مطمئنہ تک پہنچا دیتا اور اپنی جنت تیرے لیے وقف کرتا، مگر تو محبوب کے دربار کی حاضری پر چند ساعات کی نیند کو ترجیح دیتا ہے اور مجھ کو اس نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ اے تباہکار نفس، اگر میدان لہو و لعب میں یہ مجلس عیش و عشرت میں تو تمام رات گزار دیتا ہے اور نہیں گھبراتا بلکہ یوں محسوس کرتا ہے کہ وقت بہت جلد ختم ہوتا ہے، لیکن جب میں نماز پڑھنے لگوں اور قرات ذرا طویل ہو جاتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جلد نماز ختم کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اے عاقبت نا اندیش نفس، دنیا سے تو نے پورا مزہ اٹھا لیا۔ خدا نے تجھے جو مہلت دی تھی اب اس کا زمانہ ختم ہونے کو ہے۔ ہاں، وقت آخر قریب ہے اور اس خدائے رحیم کی طرف رجوع کر، توبہ کر اور بخشش مانگ۔ ہم تجھے یقین دلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، تیرے سستی سے درگزر کرے گا اور تجھے شرمندہ نہیں کرے گا، بشرطے کہ تو حقیقاً تواب ہو اور خدائے تواب کی طرف رجوع کرے۔